بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس ٹاپک پر میں بات کروں گا، وہ ہے اصل عیسائی کون؟ ناظرین کرام، یسوع مسیح کے واقعہ صلیب کے تقریباً 35 سال بعد رومیوں نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور پورے شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ عورتوں اور مردوں، بچوں اور بوڑھوں کو بے دریغ قتل کیا گیا۔ حوالے کے لیے دیکھیے بنی اسرائیل کی تاریخ، کیتھولک سلسلہ تفسیر۔ حتیٰ کہ مورخین لکھتے ہیں کہ یروشلم کا قصبہ گلیل میں واقع جھیل بھی لاشوں سے بھر گئی اور وہ سرخ ہو گئی۔ اس بڑے پیمانے پر قتل و غارت ہوئی کہ اس زمانے کی تاریخ ہی گم ہو گئی، کیونکہ لوگوں کو تو اپنے ہی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور ایسے حالات میں تاریخ کو لکھنے کی حماقت کون عقل مند کرتا ہے؟ ناظرین کرام، مزید ڈسکشن سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، یسوع مسیح علیہ السلام سے متعلقہ افراد اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی مبارک آنکھوں سے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کی زیارت کی، وہ بھی اس فساد کی نظر ہو گئے۔ اس زمانے کی تاریخ تو ہو گئی ختم۔ جو کچھ لوگ بچے کھچے لوگ تھے، انہوں نے اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر یسوع مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا شروع کر دی، اور رفتہ رفتہ بھانت بھانت کے واقعات اور دیو مالائی داستانیں یسوع مسیح سے منسوب ہو گئیں۔ مروجہ اناجیل اربع بھی انہی من گھڑت روایات کی پیداوار ہے، کیونکہ ان میں جن واقعات و عقائد کا انتساب یسوع مسیح کی جانب ہے، بعینی ہی وہی واقعات قدیم بت پرستوں کے دیوتاؤں کے ساتھ بھی واقع ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بال دیوتا کو لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، بال دیوتا کو بھی خدا کا بیٹا کہا جاتا تھا۔ اس کو بھی مصلوب کیا گیا، وہ بھی 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھا، اور اسی طرح یہی کہانی ہندوؤں کے دیوتا کرشنا کے ساتھ بھی منسوب ہے۔ اگر ہم مقدس گوگل کی مدد لیں اور گوگل کی سرچ بار پر دی 16 سیویئر لکھ کر تلاش کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کی تاریخ میں یسوع مسیح سے قبل 16 ایسی ہستیاں گزر چکی ہیں جن کے ساتھ وہی واقعات پیش آئے ہیں جو اناجیل میں حضرت یسوع مسیح کے نام پر پیش کیے گئے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ مروجہ اناجیل میں مرقوم پہاڑی واز، جو کہ مسیحی تعلیمات میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، ہزاروں سال قبل بدھ مت کی تعلیمات سے مسروقہ ہے۔ نیز یہی پہاڑی واز وادی قمران سے دریافت ہونے والے 200 قبل مسیح کے صحف میں بھی موجود ہے، یعنی کہ یسوع مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے قبل بھی یہی تعلیمات موجود تھی جو بعد ازاں جھوٹ بول کر ان کے نام سے پیش کر دی گئی۔ ان تمام حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ مروجہ مسیحت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ یسوع مسیح سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ بت پرستی کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو الہام کے نام پر پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اس بات کا کلیسیا کو بھی اقرار ہے کہ ہمارے پاس یسوع مسیح علیہ السلام کے بالکل الفاظ کا درست ریکارڈ موجود ہی نہیں ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معتدبی کلام مقدس، جو کہ پاکستان بائبل سوسائٹی نے شائع کی تھی۔ ناظرین کرام، کیونکہ فتنوں اور فسادوں کی وجہ سے یسوع مسیح علیہ السلام کے متعین بھی تتر بتر ہو گئے۔ جب کچھ امن و امان قائم ہوا تو مسیحی بھی مجتمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت مسیحیوں کے معاندین میں سر فہرست 2 قسم کے لوگ تھے، ایک یہودی اور دوسرے رومی۔ یہودی طاقت و ہیکل کی تباہی کے بعد ختم ہو چکی تھی، مگر رومیوں کی طرف سے مسیحیوں کی ایذا رسانی کا سلسلہ جاری تھا۔ ان سب حالات کے ساتھ ساتھ مسیحیوں میں بھی ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ جاری تھا، اگرچہ کہ یسوع مسیح علیہ السلام کے بعد عیسائیوں میں بے شمار فرقے وجود میں آ چکے تھے، مگر بنیادی اعتبار سے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک قسم کے مسیحی تو وہ تھے جو پکے تثلیثی مشرک تھے اور مقدس پولوس کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے۔ بعد میں اسی پولوسی مسیحیت کو رومی حکومت کے جھنڈے تلے سیاسی اغراض کی بنا پر پناہ مل گئی، اور پھر انہوں نے اپنے مخالفین کا استحصال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دوسرے گروہ میں شامل عیسائی یا مسیحی پکے مواحد تھے، اور ان کے پاس یسوع مسیح علیہ السلام کی کچھ نہ کچھ تعلیمات زبانی روایات کے ذریعے موجود تھیں۔ یہ لوگ پولوسی مسیحیوں سے ان مشرکانہ عقائد کی وجہ سے شدید اختلاف بھی رکھتے تھے، اور پولوسی مسیحی بھی ان توحیدی مسیحیوں کو ملعون سمجھتے تھے، کیونکہ مقدس پولوس نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اگر ہم یا آسمان کا کوئی بھی فرشتہ
اس انجیل کے سوا جو ہم نے تم کو سنائی ہے کوئی اور انجیل تمہیں سنائے تو وہ خدا کی طرف سے ملعون ہو۔ حوالے کے لیے دیکھیں غلطیوں کے نام خط، اس کا باب نمبر 1 اور اس کا فقرہ نمبر 8۔ مقدس پولوس کے ان دونوں گروہوں کے درمیان ہونے والی رسا کشی واضح ہو جاتی ہے، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ توحیدی مسیحی بھی اصلی مسیحیت کی تبلیغ میں مصروف تھے، اور ان کے پاس بھی انجیل تھی جس پر کان دھرنے والوں کو مقدس پولوس نے لعنتی قرار دیا تھا۔ یہی وہ توحیدی مسیحی تھے جو تثلیث کے بجائے خدائے واحد کو ایک مان کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ نکائیہ کونسل کے بعد مسیحیوں نے ان کا استحصال کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ان کی کتب کو نظر آتش کر دیا گیا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور اس طرح سے یہ موحد مسیحی بلاد عرب میں پھیل گئے اور آخری الزمان نبی کا انتظار کرنے لگے، جن کے آنے کی بشارت سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے دے چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت کے موقع پر اطراف عرب میں یہی توحیدی مسیحی آباد تھے جو کہ انجیل میں موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف کو پہچان کر جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور ہجرت حبشہ کے موقع پر یہی لوگ ناصرین مسلمین بنے، کیونکہ یہ لوگ حق پہچان چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین مکہ کا وفد ان لوگوں کو حبشہ سے دربدر کرنے کی سازش کر کے حبشہ پہنچا تو نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو طلب کیا اور ان کے آخری الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعلقات سوال کرنا شروع کر دیے، جن کے جواب میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی پر اثر تقریر کی کہ بادشاہ کا دل نرم ہو گیا، اور جب بادشاہ کی فرمائش پر انہوں نے سورۃ مریم کی آیات جلیلہ کی تلاوت کرنا شروع کی تو نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ نجاشی کے دربار میں اس وقت مسیحیوں کے بڑے بڑے بشپ بھی موجود تھے، وہ بھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر ایسا روئے کہ ان کے پاس موجود صحائف مقدسہ ان کے آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو مسیح علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہیں، اور پھر اس موحد بادشاہ نے کفار مکہ کو اپنے دربار سے نکال دیا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ حوالے کے لیے دیکھیے کتاب رحیق المختوم۔ ناظرین کرام، یہی وہ مسیحی تھے جن کے تعریف میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ ناظرین کرام، یہ سورۃ المائدہ اس کی آیت نمبر 82 تا 84 ہے۔ اس کا ترجمہ پیش ہے: تو سب لوگوں سے زیادہ مسلمانوں کو دشمن یہود اور مشرکوں کو پائے گا، اور سب سے نزدیک محبت میں مسلمانوں سے ان لوگوں کو پائے گا جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، اس لیے کہ ان میں علماء اور فقراء ہیں، اور اس لیے بھی کہ وہ لوگ تکبر نہیں کرتے، اور جب اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول پر اتری ہے تو ان کی آنکھوں کو دیکھے گا کہ وہ آنسوؤں سے بہتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اور ہمیں ماننے والوں کے ساتھ لکھ دے، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس چیز پر جو ہمیں حق سے پہنچی ہے، اور اس کی تما رکھتے ہوئے ہمارا رب نیکیوں میں داخل کر دے گا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی دوسری طرف پولوسی مسیحی گروہ تھا جو اپنی ہٹ درمی، کفر اور انات کی وجہ سے حق کا انکار کرتا رہا، حالانکہ یہی لوگ حق کو پہچانتے تھے اور نبی الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منتظر بھی تھے۔ قرآن پاک ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے، جو کہ سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 89 ہے۔ ترجمہ پیش ہے: اور اس سے پہلے وہ کفار پر فتح مانگا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس وہ آیا اور جس سے انہوں نے پہچان لیا تو اس کا انکار کر دیا، سو کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہی مسیحی اہل نجران کی طرف سے بھی تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے مدینہ عالیہ بھی آئے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ شروع کیا، اور اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران اتارتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ مسیحی دلائل میں عاجز آ گئے، مگر حق کو پھر بھی قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہٹ درمی اور کٹہجتی دیکھتے ہوئے آیت مباہلہ بھی نازل کر دی کہ اگر دلائل سے بات نہیں مانتے تو آ جاؤ، خدا کی عدالت میں فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی
صورت آل عمران اور اس کی آیت نمبر 61 میں پیش کی، جس کا ترجمہ ہے کہ علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ ناظرین اکرام، مگر یہ پولوسی مسیح اپنے کفر پر قائم تھے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کے بعد مباہلہ تک کے لیے تیار ہو گئے۔ صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آل اولاد کے ساتھ میدان کی طرف نکلے، یہ مسیحی بشپ بھی صف باندھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے۔ تو بشپس جتنے بھی تھے ان کے سردار اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے اور برحق نبی ہیں، اور جس قوم نے اپنے نبی سے مباہلہ کیا ہے وہ ہلاک ہی ہوئی ہے۔ ان مقربان الہی چہروں سے مباہلہ کرنے سے بچو۔ خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ دعا کریں گے تو خدائے تعالیٰ پہاڑوں کو بھی ان کے کہنے پر ہٹا دے گا۔ اب اگر تم میری بات نہیں مانتے اور مباہلہ کرتے رہو تو یاد رکھو کہ روئے زمین پر ایک بھی مسیحی باقی نہیں بچے گا۔ بشپ اعظم کے ساتھیوں نے جب یہ سنا تو ان کی عقل بھی ٹھکانے آ گئی اور مباہلہ سے پیچھے ہٹ گئے اور ایک مخصوص مقدار جزیہ مقرر کر واپس نجران روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ان پر آگ برساتا اور پتھروں کی بارش ہوتی اور یہ سب لوگ ہلاک ہو جاتے، ان میں سے ایک بھی نہ بچتا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ مسیحان عالم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو حق جانتے تھے اور ان کو بھی سچا نبی مانتے تھے، مگر ان کا تعصب اور مذہبی پیشوائیت انہیں حق سے دور رکھتی تھی اور انہیں حق کو قبول کرنے سے مانے تھی۔ بادشاہ روم ہرقل کا واقعہ اس پر شاہد ہے کہ اس ہرقل پر بھی حق واضح ہو چکا تھا، مگر اپنے دربار سے اس کو خطرہ تھا کہ یہ بغاوت کر کے میرا تخت و تاج چھین لیں گے، جبھی وہ اسلام قبول کرنے سے باز رہا، وگرنہ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اپنے دربار میں بلا کر ان سے مکالمہ کیا اور باوجود بدترین دشمنی کے ابو سفیان پیغمبر اسلام کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہہ سکا، تو ہرقل نے بھی ان کو سچا نبی مان لیا اور کہا کہ اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو عنقریب اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں یہ میرے دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر سے ہی ہوگا۔ اگر میں جانتا تو اس کو اس وقت تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف کو میں گوارا کرتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ ناظرین کرام، یہ صحیح بخاری اور اس کی حدیث نمبر 7 ہے۔ ناظرین، فتح مکہ کے موقع پر جب اسلام کی نشر و اشاعت تمام بلاد عرب میں پھیل گئی تو اطراف عرب و شام میں رہنے والے توحیدی مسیحیوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور اسلام میں ضم ہو کر رہ گئی، اور اب دنیا میں فقط تثلیثی مشرک ہی باقی بچے ہیں۔ چند مسیحی گروہ ایسے ہیں جو آج بھی توحید پرستی کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ان کا دعویٰ بذات خود کذب بیانی کی سوا کچھ نہیں، بلکہ وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام سے منسوب جھوٹی روایات مبنی کتب پر ہی یقین رکھتے ہوئے انہیں الہام کا درجہ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی مسیح علیہ السلام کو بھی مجسم خدا مانتے ہیں، جبکہ قرآن کریم اس بات کی سختی سے تردید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، اس کو کسی کے ساتھ تجسم کی ضرورت نہیں ہے۔ غرض یہ کہ آج کی دنیا سے توحیدی مسیحیوں کا وجود گم ہو چکا ہے اور دنیا میں فقط مشرک مسیحی باقی بچے ہیں، جن کا حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ سب انسانی تعلیمات ہی ہیں جنہیں الہام کے نام پر کونسل کا انعقاد کر کے قبول کیا گیا ہے۔ وادی قمران کے صحف دنیا کے سامنے آنے سے یہ بات اور بھی زیادہ واضح ہو گئی ہے کہ موجودہ مسیحیت ایک غیر الہامی مذہب ہے۔ مجھے رہ کر مشہور مسیحی محقق و قمرانی صحائف پر ریسرچ کرنے والے اسکالر جان کا وہ مقولہ یاد آ گیا جو انہوں نے اپنی کتاب دی ڈیڈ سی اسکرول میں لکھا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسیحیت کو انسانی ہاتھوں سے ارتقا پذیر مذہب قرار دے کر ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا جائے۔ یہ تو تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔